غیر کی ہم دو ثنا میں نہ اتر جانا کنیز، غیر کی ہم دو ثنا میں نہ اتر جانا کنیز۔ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسجد کے امام صاحب نے ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں بیان فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بیٹی کا واقعہ بیان فرمایا کہ امام اعظم کو ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے، ان کا نام کیوں پڑا، اور انہوں نے ایک بیٹی کا واقعہ بیان کیا کہ ان کی ایک بیٹی تھی جس کی وجہ سے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے، اور ایک چھوٹی سی اس کے پیچھے کہانی بتائی۔ اور بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ امام اعظم کا جو یہ نام ہے ابو حنیفہ وہ بیٹی کی وجہ سے نہیں پڑا، تو اس میں صحیح تحقیق کیا ہے کہ امام اعظم کا نام ابو حنیفہ کیوں پڑا؟ سب سے پہلے جو آپ نے سوال میں لکھا کہ امام اعظم کا نام ابو حنیفہ پڑا، دراصل یہ نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے۔ امام اعظم کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور ان کا نام نعمان ہے، یعنی نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک غیر معتبر کتابوں میں تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ امام اعظم کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ایک بیٹی جس کا نام حنیفہ تھا، جس کی وجہ سے یہ کنیت ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کے باپ، یہ کنیت ان کی بنی، تو اس وجہ سے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ اور بیٹی کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ یہی ہے، جس کو ان شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ عورتیں امام اعظم کے پاس آئیں اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے مگر ایک عورت 4 نکاح کیوں نہیں کر سکتی، عورت کو اس چیز کی پرمیشن کیوں نہیں ہے؟ اور امام صاحب کے پاس اس کا جواب اس وقت نہیں تھا، وہ مایوس ہو کر گھر پر آ گئے۔ جب یہ خاموشی اور مایوسی ان کی بیٹی نے دیکھی تو ان سے سارا معاملہ دریافت کیا، تو امام اعظم نے بتایا کہ اس طریقے کا بات ہے، چند عورتوں نے ایسے سوالات کیے ہیں لیکن اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ تو باقی ان کی بیٹی نے یہ کہا کہ اگر میں ان کے یہ جواب ان کو دے دوں ساری عورتوں کو کہ ایک مرد نکاح 4 کیوں کر سکتا ہے اور عورت کیوں نہیں کر سکتی، تو کیا آپ اس کے بعد سے میرے نام سے پہچانے جاؤ گے؟ تو پھر ان عورتوں کو بلایا گیا، امام اعظم کی بیٹی نے پھر وہ جواب ان کو کسی حکمت کے تحت پریکٹیکلی سمجھا کر دے دیے کہ اس لیے مرد 4 نکاح کر سکتا اور عورت 4 نکاح نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد یہ کیونکہ پہلے ہی وعدہ ہو چکا تھا کہ آپ آج کے بعد میرے نام سے کہلائے جاؤ گے، تو اس دن کے بعد سے امام اعظم نے اپنی کنیت ابو حنیفہ کری، یعنی حنیفہ کے والد۔ یہ وہ تذکرہ ہے جو یعنی کتابوں کے اندر بعض میں لکھا ہوا بھی ہے اور یہ بیان کیا بھی جاتا ہے، غالباً یہی آپ کے امام صاحب نے بھی بیٹی کے تعلق سے بیان کیا ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، بلکہ ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام حضرت حماد تھا، بہت معروف ہے، آپ حضرت حماد کے نام سے واقف بھی ہوں گے۔ ان کے سوا کوئی ان کی بیٹی نہیں تھی، تو جب امام اعظم کی بیٹی نہیں تھی تو ابو حنیفہ کا مطلب حنیفہ کے والد تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ لوگ ابو حنیفہ سے مراد ابو حنیفہ کے والد لیتے ہیں، اور ہمیشہ کنیت کے اندر ابو کا مطلب والد کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ابو کا مطلب یہاں والد کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ یہی مراد لیں گے کہ ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کے والد یعنی حنیفہ کے باپ، تو پھر ابو تراب جو حضرت علی کی کنیت ہے تو یہاں مٹی کے باپ ہو جائیں گے، تو یہاں تو کوئی معنی بنے گا نہیں۔ حالانکہ حضرت علی کو بھی یہ کنیت مٹی پر لیٹنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے دی تو ان کو ابو تراب کہا جاتا ہے، تو تراب کے معنی مٹی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو مٹی کا باپ یہ کنیت بن جائے گی جو کہ بنا سر پیر کی ہے، تو یہاں مراد ہوگا مٹی والے۔ اسی طرح ابو ہریرہ بھی یہ کنیت ہے اور بہت مشہور صحابی رسول ہے، کئی حدیثیں ان سے روایت بھی ہیں بخاری وغیرہ کی، اور صحیح ستہ کی اکثر حدیثیں انہوں نے روایت کی ہے، تو ابو ہریرہ نام بہت سنا ہوا ہوگا۔ تو یہاں بھی ابو ہریرہ کا مراد یہ ہو جائے گی کہ بلی کا باپ، کیونکہ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، اپنے پاس ایک چھوٹی بلی رکھا کرتے تھے۔ تو اگر ہمیشہ ابو حنیفہ سے مراد آپ یہ لیں گے کہ حنیفہ کے باپ، تو یہاں مٹی کا باپ اور بلی کا باپ معنی بنے گا، تو یہاں ہمیشہ مطلب ہوتا ہے، کبھی والے کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ اور امام اعظم اور ان کے شاگرد ہمیشہ اپنے ساتھ ایک قلم دوات رکھتے تھے، جو لکھنے کی دوات ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، انک پوڈ جس کو آپ لوگ بولتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور فارس کے لوگ دوات کو حنیفہ کہتے تھے، تو اس لیے ان کا نام ابو حنیفہ پڑا، یعنی دوات والے، نہ کہ بیٹی کی وجہ سے ان کا نام ابو حنیفہ پڑا۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، جیسے کہ سوانح امام اعظم کتاب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام اعظم کا صرف ایک بیٹا تھا،
اس کے سوا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان بیٹے کا نام حضرت حماد تھا، لہٰذا ایک بیٹے کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ چیز لکھی ہے کتاب کے اندر کہ بعض لوگوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ امام اعظم کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حنیفہ تھا، لیکن امام اعظم کے جو تذکرہ نگار ہیں انہوں نے ان میں سے ایک جماعت نے پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ امام اعظم کی کوئی بیٹی نہیں تھی بلکہ ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام حضرت حماد تھا۔ دوسری بات یہ کہ جو کسی شخص کے زیادہ قریب رہتا ہے وہ ان کے حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے، تو امام اعظم کے وہ تذکرہ لکھنے والے شاگرد وغیرہ جو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے اور یہ رہنا ہمیشہ رہا کرتا تھا، سالوں تک ایک ساتھ رہنا ہوتا تھا، اس کے بعد کسی بھی ایسے معتبر شخص نے جو ان کے قریبی تھے نہیں لکھا کبھی بھی ان کے تذکرے میں امام اعظم کے کہ امام صاحب کی کوئی بیٹی بھی ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی دور کا شخص اس چیز کا دعویٰ کرے اور کتاب میں لکھ دے کہ ان کی ایک بیٹی تھی، اندازہ لگا کے کہ اس بیٹی کا نام حنیفہ ہوگا اور اس لیے ان کا نام امام اعظم ہو گیا، تو اس کی بات کوئی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو قریب رہنے والے ہیں جب وہ سالوں تک، کیونکہ اس طرح کا تعلیم کا سلسلہ ہوتا تھا تو ایک ساتھ ایک ہی مدرسے میں سالوں گزار دیا کرتے تھے استاد کے پاس، تو وہ ان کے حالات سے پورے واقف ہوتے تھے، ان کا ہر ایک لمحہ ان کے سامنے ہوتا تھا، سونا جگنا بیٹھنا کھانا پینا۔ تو کبھی تو کوئی ایسا تذکرہ آیا ہوگا کہ امام اعظم نے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتایا ہو، یا کبھی اس طریقے کی کوئی بات نکلی ہو کہ آج مجھے بیٹی کے گھر جانا ہے یا بیٹی کے گھر دعوت ہے، یا آج میری بیٹی آئی ہے یا بیٹی کی مجھے شادی کرنی ہے۔ سالوں تک ساتھ رہے لیکن کبھی ایسا کوئی بیٹی کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ امام اعظم کی کوئی بیٹی نہیں بلکہ ایک بیٹا ہے۔ لہٰذا یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ابو حنیفہ اس لیے پڑی ہے کیونکہ ان کی ایک بیٹی تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت سارے روایتیں موجود ہیں، جس میں سب سے معروف یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوات رکھتے تھے، اس لیے ان کو حنیفہ دوات کو کہتے تھے فارس والے، تو اس لیے ان کو ابو حنیفہ یعنی دوات والے کہا جاتا ہے، نہ کہ بیٹی کی وجہ سے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ دین حنیف کی طرف، سچے دین کی طرف، پاکیزہ دین کی طرف بلانے والے تھے، راغب تھے، لوگوں کو راغب کرنے والے تھے، تو اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں قول بالکل درست ہو سکتے ہیں مگر اس میں بیٹی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور سب سے معروف یہ ہے کہ وہ دوات اپنے ساتھ رکھتے تھے ہمیشہ وہ، اور ان کے شاگرد وغیرہ لکھنے کے لیے تو ان کو دوات والے کہا جاتا تھا، تو اس لیے دوات والے کو عربی میں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے فارس کے اندر، تو اس لیے وہ لوگ ابو حنیفہ کہتے تھے، اور بیٹی کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ویسے اس کا جواب اگر آپ مکمل پڑھنا چاہیں تو میں نے اس کا جواب ایک تحریری روپ میں کتاب مسائل شریعت کی پہلی جلد کے اندر غالباً 20 سوال کے اندر ہی اندر دے رکھا ہے، شاید 15 سے 20 کے اندر ہی سوال نمبر ہے، اس سوال کو آپ دیکھ لیں گے تو اس کے اندر آپ کو امام اعظم کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں، اس میں پوری جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ جواب لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب آپ نیچے ڈسکرپشن سے مسائل شریعت جلد 1 ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب بیٹی کا تذکرہ جس کتاب میں ہے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی معروف تو کتاب نہیں ہوگی، اور ان کی امام اعظم کی جو سوانح ہے، سوانح امام اعظم، اس کے اندر تو یہ بات لکھی ہے کہ کوئی ان کی بیٹی نہیں بلکہ ایک بیٹا حضرت حماد۔ جان سید ہو سعادت ہے کوئی کھیل نہیں، جان